السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن۔ واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، نون زبر نا، نون کو لمبا نہیں کرنا، والذین، ٹھیک ہے۔ یتوفون، فو وولین ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یتوفون منکم، نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ، اچھا، وَيَذَرُ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، اور را رو یہ وہ مدہ ہے۔ را کے موٹا ہونے کے تمام قواعد جو ہے وہ ہم نے بیان کر دی ہیں اس سے پہلی ویڈیو کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، وَيَذَرُونَ وا الف مدہ ہے، جائیں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، تا کو باریک، ربصن، را کو موٹا، صاد کو موٹا، صاد کو ہلانا نہیں ہے، با کو باریک پڑھنا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ بِأَنفُسِهِنَّ، یہ حمزہ کو تحقیق سے نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ أربعة أشهر وعشرا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، بعت، کسی کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا، اشہر، را کو باریک پڑھنا ہے، اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ وعشرا، جب وقف کریں گے الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں فَإِذَا، پھر یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا مع الغنہ۔ فَإِذَا، ذا الف مدہ ہے، بَلَغْنَ، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، غین کو ہلا کر نہیں پڑھنا، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے حالت جزم میں۔ أَجَلَهُنَّ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ فَلَا جُنَاحَ، لا الف مدہ ہے، جنا، نا الف مدہ ہے، علی، لی لین ہے، کم، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، فعلن، نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فی انفسہن، فی پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، بالمعروف، اچھا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، وہ مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں مد کے ساتھ، بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف ہے اس کے برابر لمبا کریں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے پیش ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے قواعد موٹے ہونے کی یہ بھی ہم بنا چکے ہیں، سلسلہ تفخیم و ترقیق پارٹ نمبر 1 میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بما، ما الف مدہ ہے، تا کو باریک، لو و مدہ ہے، خوبی، خوا کو موٹا، بی یا مدہ ہے، جب وقف کریں گے را ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو را موٹی ہوگی، اور نون تنوین کا ادغام ہو جائے گا اس کے ساتھ، خبیر والا، ٹھیک ہے، ایسے جب ملا کے پڑھیں گے تو۔
ولا لا الف مدہ ہے، جونا الف مدہ ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، اس کے مخرج سے نکالنا ہے، علی عین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے، دونوں کو بڑی ہی توجہ سے نکالنا ہے، لئی یا لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فی ما فی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، عَوَّوْتُم بِهِ را کو موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، را مشدد کے اوپر زبر ہے، اور ضاد کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، ضاد کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں میم ساکن کے بعد با ہے لہذا اخفا ہوگا، میم ساکن کا اخفا، اس کو اخفاء شفوی بھی کہا جاتا ہے، عَوَّوْتُم بِهِ، ٹھیک ہے، ہی مد اصلی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خط طا کو موٹا ادا کریں گے، خوا کو بھی موٹا ادا کریں گے، بیتین نساء، اچھا سین پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، او اکننتم فی انفسکم، او واولین ہے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تم تا کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فی انفسکم یہ جو مد ہے مد جائز ہے، اور نون ساکن کا یہاں اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سین کو باریک پڑھیں گے، کم کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، یعنی کہ جب ملا کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے یہاں، اچھا جی، جب ہم وقف کریں گے یا ملا کے پڑھیں گے تو میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، علم اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنے سے پہلے زبر ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کم کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار، ستذ ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے، ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، کو را کو موٹا ادا کرنا ہے، واو مدہ ہے، نہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ولا لا مد اصلی ہے، کلا یہاں نون ساکن کا ادغام ہے بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لا الف مدہ ہے، تو وا الف مدہ ہے، عیدو دو و مدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں حروف مدہ کو، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سرًا الا ان تقولوا قولا معروفا، اچھا را کو موٹا ادا کرنا ہے، اس کے بعد نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، الا ان تقولوا، ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم اخفا کرتے ہیں نا ادھر تو اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہا جائے گا، جو نون ساکن اور نون تنوین کا اخفا ہوگا اس کو اخفاء حقیقی کہیں گے، اور جو میم ساکن کا اخفا ہوگا اس کو اخفاء شفوی کہیں گے، اگر الگ الگ ہم کرنا چاہتے ہیں دونوں اخفا کو، ٹھیک ہے، لیکن دونوں غننے کے ساتھ، الا ان یہ جو مد ہے مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، ان تقولوا نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تقو قاف کو موٹا قو و مدہ، لو و مدہ ہے، قولا قاف کو موٹا وولین ہے، لم معروفا یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، رو را کو موٹا اور واو مدہ، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں فوں والا، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے تو الف مدہ کے برابر اس کو پڑھیں گے، الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ولا تعزموا لا الف مدہ ہے، تعزموا زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے، مو و مدہ ہے، عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے، کا الف مدہ ہے، حتی دونوں ہا کو واضح کر کے ادا کرنا، ایک ہی حرف ہے، 2 مرتبہ آ رہا ہے،
زیر اور زبر کے ساتھ. اچھا مد اصلی ہے. یب باپ پہ قلقلہ کرنا ہے. لو غل غین کو موٹا کی تا مد اصلی ہے. اجل وقف جب کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. اچھا ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ مد اصلی بن جائے گی. ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. یعلم لام اور میم کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. عین کو واضح نکالنا ہے. ما فی انفسکم فاحذروا فی پہ جو مد ہے مد جائز ہے اور نون ساکن کا اخفا ہے. کم کاف کو بریک میم ساکن کا اظہار ہے. غنہ کریں گے. ذال کو نرم ادا کریں گے لمبا نہیں کریں گے. رو و مدہ ہے اور یہ را کو موٹا ادا کریں گے. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اچھا جی واو مدہ ہے اور یہ نون واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں مد جائز ہے. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. اور غین کو موٹا فو و مدہ غون. را کو موٹا اور نون تنوین کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. حلی لی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں جو ہے وہ مد کر سکتے ہیں. جب ملا کے پڑھیں گے تو حلیم اللہ یہ نون تنوین کا کیا ہو جائے گا ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. تو وقف کی صورت میں مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لمبی مد کے ساتھ. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 235 آیا تک. ٹھیک ہے جی. اب مکمل سماعت فرمائیں. گلا تھوڑا سا خراب ہے اور دعا بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم. یہاں جب ہم وقف کریں گے تو مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں جو مد ہوگی مد عارض وقفی اسے کہا جاتا ہے. تو لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں آپ. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.